أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کیا کریں اور جن کو ہمارے باپ داداؤں نے پوجا ہم ان کو چھوڑ دیں اور ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا کر کے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر خدا کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے آپ ہی ٹھہرا لیا ہے، اس کی یعنی اپنے معبود ہونے کی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل عقلی نقلی نہیں آئی ہے، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ تک کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ سورہ اعراف کی 70، 71، 72 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، کچھ واقعے کا حصہ بیان کیا تھا، اس کو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ قوم عاد کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ یہ قوم بڑی ہی لمبی چوڑی قوم تھی، ڈیل ڈول کے اعتبار سے اس کی کوئی مثال، اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو بڑی ہی کوششیں کی راہ راست پر لانے کی، سمجھانے کی، ہدایت پر لانے کی، لیکن چونکہ ان لوگوں کی قسمت خراب تھی، بجائے اس کے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانتے، حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہنے لگے، بیوقوف کہنے لگے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی میں نہ تو جھوٹا ہوں اور نہ میں بیوقوف ہوں، البتہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اس وقت جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کا تذکرہ کیا ہے، پورا رکوع اسی قوم کے تذکرے میں ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اے ہود علیہ السلام، تم اس لیے ہمارے درمیان آئے ہو کہ ہم لوگوں کو صرف ایک خدا کی عبادت کی تلقین کرو، ایک خدا کی دعوت دو۔ ہمارے باپ دادا تو سینکڑوں خداؤں کو پوجتے رہے، ہمارے باپ داداؤں نے یہ کام کیا اور تم ایک خدا کی عبادت کی تلقین کر رہے ہو، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کفار مکہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا، مکہ بھی یہی کہتے تھے۔ ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا تھے، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا، اور ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا، سینکڑوں خداؤں کو چھوڑ کر کو ہم کیسا پوچھ سکتے ہیں، کیسا عبادت کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا چلانے کے لیے بہت سارے شعبے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اتنی بڑی کائنات کو سنبھالنے کے لیے بھی نعوذ باللہ بہت سارے خدا ہونا چاہیے۔ ہر شعبے کے لیے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے الگ الگ خدا ہونا چاہیے۔ بارش برسانے کے لیے الگ خدا ہونا چاہیے، اولاد دینے کے لیے الگ خدا ہونا چاہیے، روزی دینے کے لیے الگ خدا ہونا چاہیے، اولاد دینے کے لیے الگ خدا ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا ہر کام کے لیے الگ الگ خدا ہونا لازمی ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا
کہ تمہارے باپ دادا تو اس قسم کے لوگ تھے، گمراہ تھے، تو کیا تم لوگ اپنے باپ داداؤں کی بھی تقلید کرو گے، اتباع کرو گے، پیروی کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا بھئی ہم یہ تمہاری بات نہیں مانتے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو وارننگ دی کہ دیکھو تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو تم لوگ جس عذاب کے بارے میں، وہ لوگ کہتے تھے فاتنا، لاؤ جس عذاب کے بارے میں تم بار بار دھمکی دیتے ہو، ان کنتم من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو تم جس عذاب کی بار بار دھمکی دیتے ہو، بار بار ڈراتے ہو، اس عذاب کو لا کر کے دکھاؤ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا جس عذاب کا تم انتظار کر رہے ہو اور جس عذاب کے بارے میں تم بار بار مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، اب تم لوگ انتظار کرو خدا کے عذاب کا۔ تم جس عذاب کے بارے میں بار بار کہتے ہو نا لاؤ عذاب لاؤ عذاب، اب تم نے خدا کے غیظ و غضب کو دعوت دی ہے، خدا کے غصے کو تم نے دعوت دی ہے، اب تم اس عذاب کا انتظار کرو، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جس عذاب کو تم بار بار مانتے ہو نا، اس عذاب کا تم بھی انتظار کرو، اس عذاب کا ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ 8 رات 8 دن اور 7 دن تک ہوائیں چلتی رہیں، ان کے مکانات کو اوپر لے جا کر کے اٹھا کر کے نیچے پھینک دیتے تھے، ان لوگوں کو ہواؤں کے ذریعے اوپر اٹھا کر کے نیچے پھینک دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے ان کو ان کی نسلوں کو بالکل جڑ سے ختم کر دیا، نافرمان قوموں کی اولاد باقی نہیں رہتی۔ ایک بات مجھ کو ابھی یاد آئی کہ یہ جو بہت سارے فلاسفر لوگ اور سائنسداں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندر وغیرہ کسی زمانے میں یہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجا تھا اسی عذاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا، سور بنایا اور دوسری شکلیں دے دی، تو اسی کی بچی ہوئی یہ اولاد ہے بندر۔ تو یاد رکھ لینا چاہیے جس قوم پر عذاب آیا وہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، 3 دن کے اندر اس کو اللہ نے ختم کر دیا اور اس کی نسلوں کو بھی ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کی نسلوں کو بھی ختم کر دیا۔ جس قوم پر عذاب آیا وہ قوم زندہ نہیں رہی، نہ اس کی نسل زندہ رہی اور نہ وہ قوم زندہ رہی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں اور جس کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا، مار پڑی، پھٹکار پڑی، اس کا کوئی بھی خاندان کا کوئی آدمی زندہ نہیں۔ مثال کے طور پر فرعون کا بتائیے، دنیا کے اندر شداد کا، قارون کا، حامان کا، ابی بن خلف کا، ابو لہب کا، آدمی کا جو نافرمان دنیا کے اندر رہا ہو اس کی اولاد دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ جائیے دیکھیے صحابہ کرام جو بالکل غریب تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا، ساری دنیا کے اندر آج اس کی اولاد اور اس کی نسلیں آپ کو ملیں گی۔ صحابہ کرام کی اولادیں، نسلیں آپ کو دنیا کے اندر ملیں گی۔ دنیا کے گوشے گوشے میں ان کی اولادیں، ان کی نسلیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایوبی خاندان دیکھیے یا حضرت خالد بن ولید اور کوئی بھی صحابی دیکھیے، اس کی خاندان کے اندر اس کی نسلیں کہیں نہ کہیں آپ کو اس کی نسلیں ملیں گی آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تو ان نافرمان قوموں کو ختم کر دیا، اس کی نسلوں کو مٹا دیا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، جو آخر میں آیت پڑھی گئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو ہم نے محفوظ رکھا، اس کو نجات دی، اس کو بچایا، اس کے اوپر عذاب کا کوئی اثر نہیں آیا۔ اب میں ایک بات بتا کر یہ ختم کرتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ایمان والوں کو ایک جگہ جمع کر دو اور جمع کر کے لکیر کھینچ دو۔ ایمان والوں کو ایک جگہ آپ جمع کر دو اور جمع کر کے اس کو لکیر کھینچ کر کے اس لکیر کے اندر اس کو محفوظ کر دو آپ۔ تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی، ایمان قبول نہیں کیا، اس کو تو اللہ نے برباد کر دیا، اس کے محلات کو، اس کے مکانات کو، سارے لوگوں کو برباد تباہ کر دیا۔ لیکن جو ایمان والے لوگ اس دائرے کے اندر تھے، اس ہوا کا ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا، وہ ہوا اندر آ ہی نہیں رہی تھی، بلکہ جب وہ ہوا آتی تھی تو دائرے کے اندر جو دائرہ تھا اس دائرے کے باہر ہی وہ ہوا چلی جاتی تھی۔ وہ دائرے کے اندر سارے ایمان والے صحیح سالم رہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا،
اس کو اللہ نے محفوظ رکھ دیا، لیکن جو بے ایمان لوگ تھے، نافرمان قوم تھی، اللہ نے اس کو بھی مٹا دیا، اس کی نسلوں کو، اس کے خاندان کو، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے قرآن کے متعدد مقامات پر کیا ہے، یہاں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی جو ہے رحمت میں، اپنی امان میں رکھے، اپنی رحمتوں کی بارش ہم سب پر برسائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی و اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔